السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید حسنین علی گیلانی جرمنی سے آپ تمام احباب سے مخاطب ہوں، اور یہ پیغام میں سید شبیر گیلانی صاحب کے حکم پر سادات کرام کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے لیے بالعموم ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں۔ آج یورپ میں 19 رمضان المبارک ہے اور پاکستان میں 18 رمضان المبارک ہے۔ 19 رمضان المبارک سادات کرام کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے لیے بالعموم انتہائی دکھ اور غم کا دن ہے، اور اس دن کو مولا کائنات، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، اخی رسول، وصی رسول، امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ تاریخ اسلام میں 19 رمضان المبارک کا دن یوم ضرب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو ضرب حیدری بھی کہا جاتا ہے۔ یوم ضرب یا ضرب حیدری اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس دن مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں ایک خارجی نے، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، نماز کے دوران تلوار کے وار سے زخمی کر دیا۔ 19 رمضان المبارک کو ضرب لگائی۔ ضرب زخم لگانے کو کہتے ہیں، چوٹ لگانے کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو چونکہ یہ جو مولا علی پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ کوفہ کی جامع مسجد میں ہوا، اور آپ اس وقت کے خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے، اس وقت کے امام تھے۔ تو چونکہ یہ 19 رمضان المبارک کو ہوا تو اس وجہ سے 19 رمضان المبارک کو یوم ضرب کہا جاتا ہے، اور ضرب حیدری بھی کہتے ہیں اس کو۔ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے خاندان کے وہ فرد ہیں جو اس خاندان میں ہمارے نبی کے سب سے قریب ہیں۔ شجرے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تک حضرت علی اور رسول اللہ کا شجرہ ایک ہے، یعنی کہ شجرے کے اعتبار سے بھی مولا علی کی قربت رسول اللہ کے ساتھ کتنی زیادہ ہے کہ آدم سے لے کر عبد المطلب تک رسول اللہ کے دادا بھی عبد المطلب ہیں، حضرت علی کے دادا بھی عبد المطلب ہیں، آپس میں کزنز ہیں، آپس میں فیملی میں تایا اور چاچا کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت علی کو احادیث میں ابن عم الرسول کہا گیا کہ رسول اللہ کے چاچا کے بیٹے۔ پھر رسول اللہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عبد المطلب کے دوسرے بیٹے ابو طالب ہیں جن کے بیٹے علی ہیں۔ پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جو مقام احادیث میں آیا ہے، صحاح ستہ کی جملہ کتب احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات آپ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے مولا علی شیر خدا کو عطا کیا ہے وہ اس روح زمین پر کسی کو عطا نہیں کیا۔ اگر آپ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ
اور امام ابو داؤد کی کتب کا مطالعہ کریں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ رسول اللہ کی قربت میں جتنے مولا علی تھے اتنا روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ امام بخاری شاگرد ہیں امام عبد الرزاق کے، امام عبد الرزاق شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے حدیث کی کتاب مسند، وہ امام بخاری سے بہت عرصہ پہلے لکھی گئی، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جتنی آیات اور جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث حضرت علی کے بارے میں آئی ہیں، اتنی احادیث اس روح زمین پر کسی شخص کے بارے میں نہیں آئی۔ پھر اگر قربت کا آپ اندازہ لگائیں تو جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ چلے گئے، ہجرت کی، سارے مسلمان حضور کی قیادت میں مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، تو مدینہ میں موحد کو قائم کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ تمام مسلمان، تمام صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے اور مدینہ کے مقامی یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آقا نے یعنی کہ ان کی تقسیم فرمایا کہ فلاں صحابی فلاں کا بھائی، فلاں صحابی فلاں کا بھائی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن الترمذی کے باب مناقب علی المرتضیٰ میں ذکر کیا، اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے ایک الگ کتاب لکھی حدیث پر مشتمل جس کا نام خصائص علی ہے، اس میں بھی ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جی کہ یہ مدینہ کے مقامی صحابی اور مکہ کے مہاجر صحابی آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آخر پر حضرت علی رہ گئے، سارے صحابہ بھائی بھائی بن گئے، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ تو تب یہ ہوا کہ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا ہے، تو یا رسول اللہ میں کس کا بھائی بنوں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ علی کو پھر یہ مقام آقا علیہ السلام نے مواخات مدینہ کے موقع پر بھی عطا فرمایا۔ پھر امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی حضرت علی کے باب میں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آقا نے فرمایا یا علی لحمک لحمی جسموں کا جسمی، علی تیرا جسم، تیرے جسم کا گوشت میرے جسم کا گوشت ہے، جسموں کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ یہ کسی بھی انسان سے محبت کی انتہا ہوتی ہے، یعنی آقا فرما رہے ہیں علی تو میں ہوں اور میں تو ہے، یعنی کہ تیرا جسم میرا جسم اور میرا جسم تیرا جسم ہے۔ یہ اتنی قربت اور اتنا مقام اس روح زمین پر جو مولا کائنات شیر خدا داماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے، اس طرح کا مقام اور اس طرح کے مناقب اور اس طرح کی فضیلت آپ کتب حدیث میں کسی دوسرے انسان کے لیے آپ کو وہ نہیں ملیں گی۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فاطمۃ الزہرا کا نکاح کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا رسول اللہ کو، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے منع کر دیا۔ پھر حضرت عمر نے یہی بات لکھی، آقا علیہ السلام نے منع کر دیا۔ پھر یہ دونوں صحابی شیخین ان کو بولتے ہیں، یہ ایک جگہ حضرت علی ایک باغ میں کنویں پر اپنے اونٹ کو پانی پلا رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ ان کے پاس گئے اور کہا علی ہم رسول اللہ کو یہ پیغام بھیج چکے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے، علی آپ ان کے چاچا کے بیٹے ہیں، آپ اگر سیدہ زہرا سے شادی کر لیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے، آپ کے گھر گئے، ابھی دروازے پہ تھے، گھر میں داخل نہیں ہوئے، دستک دی تو آپ ام سلمہ کے گھر تھے، اپنی زوجہ محترمہ کے گھر، تو دروازہ کھولنے سے پہلے نبی کے علم کا عالم بھی دیکھیں نا، کہ نبی علیہ السلام نے ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ تمہیں پتا ہے کہ یہ دروازے پہ کون آیا ہے؟ فرمایا ھذا رجل یحب اللہ ورسولہ، کہ ام سلمہ دروازے پہ وہ بندہ آیا ہے
کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ دروازہ کھولا تو علی تھے، کیا شان ہے مولا علی کی۔ تو مولا علی نے وہاں پر شرماتے ہوئے رسول اللہ سے اظہار کیا، تو آقا علیہ السلام نے علی کو سینے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ فرمایا کہ اے علی، تمہارے آنے سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح فرشتوں کی مجلس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ سے پڑھ دیا ہے، تو اب اللہ اے نبی آپ کو بھی حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی شیر خدا سے کر دیں۔ اچھا، میں اس پہ ایک بات سوچتا ہوں کہ اب چونکہ آقا علیہ السلام کی بیٹی وہ ایک نبی کی بیٹی ہے، تو وہ نبی کے گھر کی بیٹی ہے، تو ان کے مقابل جس سے ان کی شادی ہو تو وہ بھی کوئی ان کے معیار کا ہو، ان کے مقام کا ہو، ان کے کف کا ہو، ان کی برابری کا ہو۔ تو اس میں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خدا یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ علی کی ولادت بھی کعبہ میں ہوئی، فاطمہ الزہرا کی ولادت نبی کے گھر ہوئی۔ اب جن کی شادی ہو رہی ہے فاطمہ کی اور علی کی، فاطمہ نبی کے گھر کی ہیں اور علی کی ولادت خدا کے گھر کعبہ میں ہوئی ہے، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خدا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مصطفیٰ اس روح زمین پر سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، امام ہیں رسولوں کے، وہ افضل الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں۔ خدا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر یہاں پر شادی میں بیٹی مصطفیٰ کی ہو تو دولہا بھی خدا کے گھر کا ہو، بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا خدا کے گھر کا ہو، اور ایسا دولہا ہو جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جیسا کہ مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ 19 رمضان المبارک جو ہے یہ مولا کائنات شیر خدا کا ضرب حیدری ہے۔ اس دن ایک بدبخت نے کوفہ کی جامع مسجد میں مولا علی شیر خدا پر قاتلانہ حملہ کیا، اور ایسے شخص کو اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، شہید کرنے کی کوشش کی، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور اس شخص کو شہید کرنے کی کوشش کی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا علی تیری نسبت میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کی نسبت ہارون کے ساتھ تھی۔ موسیٰ اور ہارون دو سگے بھائی تھے اور دونوں نبی تھے۔ آقا نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آقا نے فرمایا علی تیری نسبت بھی میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کی تھی، وہ سگے بھائی تھے، ہم بھی اسی طرح ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، علی میں نبی ہوں تو نبی نہیں ہے، باقی ہمارا تعلق موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے۔ اور 19 رمضان المبارک کو ضرب حیدری کا دن ہے۔ ایسے شخص، ایسی ہستی کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روح زمین پر مجھے سب سے پیارا علی ہے۔ فرمایا من احب علیًا فقد احبنی، آقا فرماتے ہیں جو علی کا محب ہے وہ میرا محب ہے۔ ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ مجھ نبی سے بغض رکھتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جو شخص علی سے بغض رکھتا ہے جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا، قیامت کے دن محشر کے میدان میں پوری مخلوق کے سامنے جب وہ اٹھے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا رجل آیس من رحمت اللہ، کیونکہ یہ علی سے بغض رکھتا ہے اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ضرب حیدری ہے، یوم ضرب ہے 19 رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ وہ شخص ہیں اس روئے زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کی ولادت بھی کعبہ میں ہوئی اور جن کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی۔ ابتدا بھی ان کی مسجد ہے اور انتہا بھی ان کی مسجد ہے۔ تو اس سے بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد خلیفہ راشد علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کا سفر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر گزرا ہے۔ تو لہٰذا مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجدوں میں اس حد تک منہمک ہو جانا، اس حد تک مستغرق ہو جانا کہ آپ کا اختتام بھی مسجد میں ہو جائے، اللہ کے راستے پہ ہو جائے، یہی طریقہ علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے آپ کے بھائی، آپ کے وصی، آپ کے خلیفہ راشد مولا علی شیر خدا کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مختصراً آخری بات عرض کرتا چلوں کہ پھر احادیث کی کتب میں یہ بھی احادیث وارد ہوئیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ صحابہ کے لیے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس مقام اور اس فضیلت کا حامل وہ شخص جو رسول اللہ کے سب سے قریب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ یہ علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں پلے ہیں، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اس روح زمین پر سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور یہ وہ شخص ہیں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس روح زمین پر سب سے پہلے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تمام سادات کرام کو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مودت اور محبت نصیب فرمائے، اور اس انتہا کی محبت نصیب فرمائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی سے کرتے تھے۔ فرماتے تھے علی کا جسم میرا جسم، علی کو گالی مجھے گالی، علی سے محبت مجھ سے محبت، علی کے ساتھ جو اچھا وہ میرے ساتھ اچھا، جو علی کے ساتھ برا کر رہا ہے وہ میرے ساتھ برا، جو علی سے جنگ کرے وہ مجھ سے کرے، جو علی سے صلح رکھے وہ مجھ سے صلح رکھے۔ تو یہ سب کچھ آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ علی میرے لیے کتنا اہم ہے۔ جب علی رسول اللہ کے لیے اہم ہے تو پھر وہ علی اس کائنات کے لیے اہم کیوں نہ ہو۔ مولا علی شیر خدا رب کے، مولا علی شیر خدا سب کے۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔